دیکھیں یہ جو آج فورم ارینج کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں جس میں کارپوریٹ ایگزیکٹوز بھی ہیں، بینکس کے آپ نے دیکھا بہت سارے چیف ایگزیکٹوز اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور جو ہے وہ انڈسٹری کے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ آپس میں ڈسکس کریں گے اور ایشوز کو جو ریزالو کرنے کے لیے جو ریکمنڈیشنز بنائیں گے۔ اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے، ہمیں بہت سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں جن کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو ان کے لیے جو فائنانسنگ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ بینکس پرووائڈ کریں گے، کچھ دوسرے پلیس پرووائڈ کریں گے، کچھ آپ نے دیکھا کہ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ گرین فائنانسنگ کے لیے جو بانڈ ایشو ہوں گے اس کی گارنٹی پرووائڈ کرے گی، تو اس کا ان کا ایک اپنا اسپیکٹ ہے کہ اگر وہ ویسے انٹرنیشنل مارکیٹ سے فار انسٹنس ریز نہیں کر پا رہے تو اس کو گارنٹی کرنے کے ساتھ جو ہے اس کی مارکیٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اور اس سے اس کی پرائسنگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو یہ اس طرح کے فورم سے بہت ہیلپ ملے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو بینکنگ انڈسٹری کا جو رول ہے، جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا رول ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس لیے وہ ایشوز جو جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ان کو ڈسکس کر کے اس کے سلوشنز لے کے آئیں گے۔ تھوڑی سی بات اگر اجازت دیں تو میں آپ کو اکانومی کے بارے میں بھی کر دیتا ہوں، بہت اچھی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے جو انفلیشن کے نمبرز ریلیز کیے ہیں اس میں کافی بہتری آئی ہے، اور ہماری آؤٹ لک جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کا کریڈٹ جو ہے وہ بھی پک اپ کر رہا ہے، تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی بہت سارے بینکس نے لینڈنگ کی ہے، ایک تو اے ڈی آر کا اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے، بس اس کے علاوہ بھی چونکہ اکانومی گرو کر رہی ہے تو اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ جو ہے وہ کریڈٹ کی بڑی ہے، اور بینکس اس کو پورا کرنے کے لیے مزید فائنانسنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے سال ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 2.5% تھی، اور اسٹیٹ بینک نے اس سال کے لیے جو پروجیکشن دی ہے، اپنی اسیسمنٹ دی ہے، وہ 2.5 سے 3.5% کے درمیان ہے۔ جب ہم نے یہ مالی سال شروع کیا تھا جولائی میں، تو اسٹیٹ بینک کا خیال تھا کہ اس سال ہماری گروتھ جو ہے اس وقت جو ہے وہ ہمارا اسٹیمیٹ یہ تھا کہ 2.6% رہے گی، بٹوین دی گروتھ لیول آف 2.5 to 3.5%، لیکن اب ہم نے جیسے جیسے اور بہتری آئی ہے پچھلے 4 ماہ کے اندر، اس کے نتیجے میں اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ 3% سے زیادہ گرو کرے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس وقت اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے انہوں نے پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ میں کریڈٹ اویلیبلٹی جو ہے اس کی سچویشن بھی بہتر ہوئی ہے، اس کی پرائسنگ بھی بہتر ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ مزید انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بڑھیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے پہلے گرو کرنے کی کوشش کی ہے تو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمارا آتا ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، تو جس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے جو ہے وہ مزید اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے میجرز لینے پڑتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم بہت کیئرفلی چل رہے ہیں، اور ہم ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ اپنا جو اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 ماہ کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ پورے سال کی 0 سے 1% کے درمیان رہنے کی ہے، لیکن ابھی اس وقت یہ 0.1% سے بھی نیچے ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آگے اگر جو گروتھ ہوگی تو اس کی سسٹینیبلٹی کے چانسز بہت زیادہ ہے، اور اس میں 2 چیزیں جو بہت اچھا جن کا کنٹریبیوشن ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں اس وقت وہ بہت بہتر ان کی پوزیشن ہے، اور آج ہم نے ابھی ریلیز کر دیا ہوگا یا کرنے والے ہوں گے آپ نے نمبرز، تو اکتوبر کا ریمیٹنسز جو ہے وہ $3.1 بلین ہے، اور اس کے بعد پہلے 4 ماہ کا ہمارا جو ایوریج ہے تقریباً $3 بلین کا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ پچھلے سال ریمیٹنسز جو $30.3 بلین تھی وہ بڑھ کے انشاءاللہ اس دفعہ 34 بلین تو کم سے کم ہوں گی، اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ اس گروتھ کی وجہ سے، اور دوسرا ہمارے ایکسپورٹس بھی بہت ٹھیک پرفارم کر رہی ہیں، ابھی پہلے 4 ماہ میں ان میں 13.5% کا اضافہ ہوا ہے، اور آگے جیسے جیسے اکنامک ایکٹیویٹیز پک اپ کریں گی تو اس میں اور بہتری آئے گی، تو اس کا ایک جو اس کا سب سے جو بہت جو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ اس کو ہم نے بہت گریجولی ان کو اس میں اضافہ کیا ہے، اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارا پہلے خیال تھا کہ ہمارے ریزروز جو ہے وہ مارچ کے آخر تک جو ہے وہ $12 بلین ہوں گے، لیکن اب یہ جیسے چیزیں پہلے
4 ماہ کے اندر بہتری سے چلی ہیں، تو اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم $12 بلین کا ٹارگٹ انشاءاللہ اس ماہ کے آخر تک پورا کر لیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے اس سال نومبر کے مہینے میں $1 ارب کا جو ہے وہ غیر ملکی قرضہ جو ہے وہ واپس کرنا ہے، اور اس $1 ارب کو واپس کرنے کے باوجود ہمارے ریزرو اس وقت جو 11.2 بلین ہے، یہ اس ماہ کے آخر تک انشاءاللہ 12 بلین سے اوپر ہوں گے۔ تو اکارڈنگلی اگر جس طرح انفلیشن کے نمبرز ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ جو ہماری مانیٹری پالیسی ہے اب اس میں مزید ڈکریز ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں اس کو یہ مانیٹری پالیسی اس میں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انفلیشن کا وہ نمبر بھی دیکھیں گے اور باقی یہ امپرومنٹس جو آ رہی ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ تو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ انشاءاللہ 16 دسمبر کو ہوگی، تو وہ اس کو جی وہ اگلے 3-4 ماہ میں آنا چاہیے، بس ابھی سب فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم انشاءاللہ 500 ملین جو ہے وہ ابھی بہت جلد ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ یہ جو جی ڈی پی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ پھر کرنٹ اکاؤنٹ کا چیلنج ہو جاتا ہے اور پھر گڑے میں ہم گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس بار آپ کیا میجرز لے رہے ہیں گوئنگ فارورڈ بھی کمنگ منتھس اینڈ ایئرز کہ اگر جی ڈی پی 4% سے زیادہ گرو ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از سسٹینیبل فار اس کہ جتنی امپورٹ بیسڈ ہماری اکانومی ہے ویدر جانا چاہیے 4% سے زیادہ یا نہیں، تو آپ کیا میجرز لیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کنٹرول کریں گے؟ کیا آپ سے سیٹ آف میجرز رکھیں اس حوالے سے کہ جو قدرے مختلف ہوگا پچھلے اتوار میں؟ دیکھیں، اس میں جو مین جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ہمارے انفلوز جو فورن ایکسچینج کے جو انفلوز ہیں، اور انفلوز کے 3-4 ہمارے ذرائع ہیں، جس میں سب سے ٹاپ پہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ریمیٹنسز ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ریمیٹنسز کے ابھی میں نے جیسے آپ سے بتایا کہ اس ماہ کے اکتوبر کا جو ہے وہ $3.1 بلین ہمارے ریمیٹنسز آئیں، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ $2.9 بلین کی ایوریج تھی، تو اب تقریباً پہلے 4 ماہ کی ایوریج جو ہے وہ $3 بلین ہے، اور اگر اس سپیڈ سے ہم چلتے ہیں تو امپورٹس میں تھوڑی گروتھ آئے گی بھی، تو ہمارے پاس ایمپل روم ہے اس کو فائنانس کرنے کے لیے۔ دوسرا جو بڑا سورس ہے وہ ایکسپورٹس کا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹس ہماری جو ہے وہ اس میں بھی کافی اچھا اضافہ اس وقت چل رہا ہے، 13.5-14% کی رینج میں ہماری ایکسپورٹس گرو ہو رہی ہیں اوور لاسٹ ایئر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو دوسرے فلوز ہیں، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو آر ڈی اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس کی ایوریج جو 150 ملین پر منتھ سے نیچے چلی گئی تھی، ابھی اکتوبر کے مہینے میں یہ 200 ملین سے اوپر تھے جو اس میں ہمارے پاس انفلوز آئیں، اور یہ اور بھی اس کے ساتھ پک اپ کر رہا ہے۔ اور ایف ڈی آئی بھی ابھی اس وقت جو تھوڑا سا اس کا پیس سلو ہے، لیکن آپ اس میں بھی دیکھیں تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آگے چل کے تو چونکہ بہت سارے ہمارے جو انویسٹمنٹ ریلیٹڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، اور دوسرے کنٹریز بائی لیٹرل کنٹریز جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے انویسٹمنٹ کے لیے ایم او یو سائن ہوئے، تو ان کے فلو جب آنے شروع ہوں گے تو وہاں سے بھی ہمیں کافی سپورٹ ملنی شروع ہو جائے گی، تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کی جو سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔